میریٹل ریلیشنز کے حوالے سے بہت سے ایشوز چل رہے ہیں اور بہت سے لوگ کے کویشچنز ہمیں آ رہے ہیں کہ کیریئر اورینٹیڈ ہونا ورسز فیملی اورینٹیڈ ہونا، واٹس دا وے فارورڈ، واٹس دا بیلنس، ورکنگ وومن کیا کنسیپٹ ہے اسلام میں اس کا، ایسپریشنز بنانا عورت کے لیے کیا عورت اپنی کیریئر اورینٹیڈ ایسپریشنز بنا سکتی ہیں، کیا عورت کا رول ہے سوسائٹی بلڈنگ میں وغیرہ وغیرہ، اینڈ ہاؤ ٹو مینٹین دا بیلنس وین اٹ کمز ٹو فیملی. تو اس حوالے سے ماشاء اللہ ود می از میم آسیہ، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میں ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرتا رہتا ہوں ماشاء اللہ. سو آئی ول ان شاء اللہ بی آسکنگ ہر سم کویشچن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ. کیسی آپ کی ماشاء اللہ روٹین جا رہی؟ اچھی جا رہی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. trying to strike the balance between career as well as family. That's why میں نے آپ کو یہ مدعو کیا ہے کیونکہ ماشاء اللہ میں نے جتنا آپ کی لائف دیکھی الحمدللہ یو اسٹارٹیڈ ایز اے فیملی وومن. ماشاء اللہ آپ مغیرہ کی مدر بھی ہیں، اور میں نے آپ سے کئی بار پوچھا بھی کہ ہاؤ ور یو ایبل ٹو اسٹرائک دا بیلنس، ہاؤ ور یو ایبل ٹو ریز ماشاء اللہ سچ گڈ چلڈرن along with also you have been working as well. تو آنٹی لیٹس اسٹارٹ ود the definition of working woman. یہ جو کنسیپٹ ہے ورکنگ وومن کا، پرٹیکولرلی جو ویسٹرن کنسیپٹ ہے، ہاؤ مچ اسلام از الائنڈ ود اٹ، اینڈ ایز مسلمز ہم کس طرح سے اس چیز کو سمجھیں، کیونکہ 21ویں صدی میں ایک بڑی امپورٹنٹ ٹرمینالوجی آئی کہ ورکنگ وومن جو ہے اس کو پریفر کیا جائے وغیرہ وغیرہ. تو سب سے پہلے ڈیفینیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں جی، اس کے بعد پھر اسلام کا نظریہ بھی دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کنٹمپریری جو ہے ٹرمز جو یوز کی جا رہی ہیں وہ کس طرح سے ہیں. تو اس کی ڈیفینیشن تو میرا خیال ہے مور اور لیس یہی ہے کہ وہ عورت جس سے ایکسپیکٹ کی جاتی ہے کہ وہ اپنا کچھ رول پلے کرے اکنامیکل ریس میں بھی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، فیملی کے لیے بھی، سوسائٹی کے لیے بھی، بائی ڈنٹ آف اور آن دی بیسس آف کہ بھی اس نے پروفیشنل ٹریننگ بھی لی ہے، نالج بھی ایکوائر کی ہے، تو شی شوڈ بی ایبل ٹو پارٹیک ان اے پروڈکٹیو اینڈ پازیٹیو وے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو ڈو یو ایگری ود دس ڈیفینیشن؟ جی میں سمجھ رہا ہوں یہی ہے ڈیفینیشن. اچھا، لیکن تھوڑا سا اس کو ذرا یہ بھی دیکھنا پڑے گا. یہ ٹھیک ہے کہ ٹریڈیشنلی عورت کا مقام گھر میں ہے، لیکن یہ ہمیشہ سے ہی ہوتا آیا ہے، صرف آج سے نہیں ہو رہا. 21ویں صدی کے نام تو ہم بعد میں لیں گے کہ جہاں پر مرد سے معاش کی ذمہ داریاں پوری نہیں ہوئیں، صحیح، خواہ اونچے طبقے میں تھا، خواہ نیچے طبقے میں تھا، خواہ متوسط طبقے میں تھا، صحیح ہے، تو عورتیں اپنے گھر کے مردوں کے ساتھ اپنی فیملی کی خاطر جو ہے اس دوڑ میں شامل ہوئیں اور اسٹرگل میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. صحیح، ٹھیک ہے. تو ہم اس کو جو ہے نا پری ہسٹورک ٹائم میں بھی دیکھیں گے، بلکہ ہماری یہ دیکھیں جو ساری ہماری ورکنگ کلاس ہے، کھیتوں میں کام کرنے والی، جی، ان سب کی جو ہے وہ خواتین مویشیوں کو پالتی ہیں، مرد اگر ہل چلانے چلے جاتے ہیں تو، اور ان کو یہ کہنا کہ جی وائی ڈونٹ یو اسٹرکٹلی فالو دی لائنس کہ بھی آپ گھر میں رہیں نا، لیٹ یور مین ٹیک کیئر آف یو، بالکل تو پریکٹیکلی اٹس ناٹ پاسبل. یعنی عورتوں کا ایک رول تو رہا ہے تھرو آؤٹ ہسٹری، وہ کسی بھی شکل یا صورت میں رہا ہو، لیکن یہ کہ دے ہیو بین کنٹریبیوٹنگ اے لاٹ when it comes to family matters, financial matters, social matters, financial matters میں بھی رہا ہے بالکل. لیکن اور آج 21st سینچری میں جب کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ ڈومیسٹک رسپانسبلٹیز، یا میں کہتی ہوں ڈومیسٹک جو چورز ہیں، I would call them, I wouldn't call them responsibilities، وہ جو ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے کہ مشین کی وجہ سے ایزی ہو گئی ہیں، اور gradually we can see women and ladies investing more and more even before practical life کہ اپنی پروفیشنل ٹریننگ میں اور نالج اور اسکل ایکوزیشن میں they constantly struggle and people see to it کہ بھئی اگر اسٹرگل نہیں کی تو کچھ بھی نہیں ہوگا، تو it must be done. چلیں یہ بات تو ہم نے ایگری کر لی کہ ورکنگ وومن کا کنسیپٹ ایز سچ کوئی برا کنسیپٹ نہیں ہے when it comes to Islam as well. But let me ask you a straight forward question جو بہت ہم سے پوچھا جاتا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ بہت زیادہ پرائرٹیز چینج ہو گئی ہیں ہماری خواتین کی. یونیورسٹیز میں جو یونیورسٹی گوئنگ خواتین ہیں، اچھی بات ہے تعلیم حاصل کرنا، اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں، اسلام اس کا کوئی ممانعت نہیں کرتا. لیکن جو ایسپریشنز کچھ ایسی بن جاتی ہیں جس سے کیریئر وہ ٹاپ پر آ جاتا ہے، اور باقاعدہ شادی سے پہلے ایسی شرائط رکھ دی جاتی ہیں
کہ پہلے 2 سال ہم بیبی نہیں چاہتی, مطلب ویری اسٹریٹ فارورڈ, میں آپ سے بہت اسٹریٹ فارورڈ بات کر رہا ہوں. یہ ہمیں بہت سے ایسے کاؤنسلنگ کیسز آئے, مرد انسیکیور ہو رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ یار ابھی شادی نہیں ہوئی, شادی سے پہلے انٹرویو میں یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ آپ پہلے 2 سال بھول جائیں. تو وہ تھوڑا سا مرد, آپ کو پتہ ہے ہمارا چونکہ ایسٹرن معاشرہ ہے بالکل, تو ذرا انسیکیور ہو جاتا ہے مرد. تو یہ کانسیپٹ اتنا اس لیول پہ جانا کہ مطلب فیملی کو یا فیملی بلڈنگ کو فار دا سیک آف کیریئر کچھ دیر کے لیے بریک لگا دینا, تو یہ وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس؟ تو ٹھیک ہے کہ یہ بات ایک خاتون یا ایک لڑکی یہ سوچ کے بیٹھی ہے کہ اب میں نے شادی کرنی ہے تو سب سے پہلے میرا کریئر اور باقی ہر چیز بعد میں. تو اس کے لیے میں یہ ضرور بات کہوں گی کہ دنیا میں کوئی بھی کام ہو, خواہ آسان ہو خواہ مشکل ہو, آپ کو اس میں انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. کبھی اس کو میں بہت چھوٹی سی مثال عموماً دیا کرتی ہوں, کبھی رات کو جب ٹوائلٹ جانا ہوتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ بند آنکھوں کے ساتھ ہی جوتا پیر میں آ جائے, اور آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ لائٹ آف کے ساتھ اور بند آنکھوں کے ساتھ وہ پیر میں نہیں آتا, حتیٰ کہ آپ جھنجھلا کے لائٹ آن کرتے ہیں اور آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں تو جبھی وہ پیروں میں آتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا تو ہے ہی آپ کی کوشش کے پھل کے لیے. تو میں عموماً یہ ایسی بچیوں کو بھی کہا کرتی ہوں اور اپنے آپ کو بھی کہتی ہوں کہ اگر جتنی اہمیت میں نے اپنے کریئر کو یا ڈگری کو دی ہے, اتنا ٹائم اور اہمیت اور اتنا پیسہ بھی اگر میں اپنی فیملی کو نہیں دوں گی تو مجھے فیملی نہیں ملے گی. دین یو ول ہیو ٹو ڈیسائیڈ, گو آئدر وے. ٹھیک ہے, یا تو سے گڈ بائے اور پھر کریئر کریں. وہ جیسا کہ ہم جاپان کے بارے میں جانتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک دفعہ ایک ریسرچ کا ذکر کیا تھا جس میں اس وقت جو جاپانی خواتین بھی اور مرد بھی, دے ڈونٹ وانٹ ٹو میک اینی انویسٹمنٹ ان مین اینڈ ویمن ریلیشن شپ. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ٹوکیو جو ہے وہ دنیا کا سب سے مہنگا ترین شہر ہے جس میں لیونگ سٹینڈرڈ سب سے زیادہ ہائی ہے. تو اٹس اسکیری ٹو سے گڈ بائی ٹو یور کریئر, رائٹ. اینڈ مردوں کے لیے بھی یہ ہے کہ وائی شوڈ دے انویسٹمنٹ انٹو سم تھنگ کہ جس کا وہ انسٹنٹلی رزلٹ نہیں لیں گے. تو اس وقت حقیقت ہے کہ گورنمنٹ کے لیے درد سر بنا ہوا ہے کہ 30 سال کے لڑکے لڑکیوں کو کیسے ایک دوسرے کی طرف ایک نیچرل وے میں راغب کیا جائے. بالکل صحیح. یعنی یہ کنڈیشن مناسب نہیں میرا خیال شادی سے پہلے اس طرح کی کنورسیشنز, یا آپ سمجھتی ہیں کہ ایک خاص لیول آف انڈرسٹینڈنگ پہ ایسی کنورسیشنز ہو سکتی ہیں؟ میرا خیال ہے ایسا تو ہو ہی نہیں سکے گا نا. جب آپ نے شادی کر لی ہے نا تو اس وقت تو وہ فیملی والا, اب اس کریئر کو نام دے دیجئے کہ فیملی کا کریئر تو سٹارٹ ہو گیا ہے نا. اب آپ اس کو پٹ آف جتنا کریں گے اتنی کمپلیکیشنز بھی بڑھیں گی اور اتنا وہ آپ کے جو ہے وہ گول ہے اس کو اچیو ہوتے ٹائم لگے گا نا. تو یہ تو آپ کو پراپر پلاننگ کرنی ہے. اگر آپ نے اب اس وقت فیملی سٹارٹ کرنے کا سوچا ہے, یعنی شادی کرنے کا سوچا ہے, تو گیٹ ریڈی فار دی فیملی سٹارٹ ایز ویل. اور فیملی کے ساتھ یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے, اس کے ساتھ منڈین آف ریسپانسبلٹیز آ رہا ہے. بالکل صحیح. اور وہ سب کے لیے آپ کو تیار ہونا پڑے گا اور اس کو پرائرٹائز بھی کرنا پڑے گا, ورنہ بند آنکھوں کے ساتھ یہ کام نہیں ہونے والا. آپ کو لگ رہا ہے شاید ہو جائے گا, ایسا ہوتا نہیں ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں ریلیشن شپ سب سے زیادہ کاسٹلی ہوتی ہے. اٹ ریکوائرز دی موسٹ سیکریفائس بیکاز دس از دی موسٹ پریشیس تھنگ. انسان کا ایسٹ دنیا میں ہے ہی کیا, ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات.